بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ چند ایک بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب کے پاس نہیں ہے۔ وہ بیماری ہے جسے جادو کے ذریعے سے بیمار کیا جائے، کوئی بندہ اس کا کاروبار بند کیا جائے، اس کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالی جائے، یا اس کے جسم کے اوپر کوئی ایسے اثرات ڈالے جائیں کہ وہ چلنا پھرنا، کھانا پینا، میل جول چھوڑ دے۔ ڈاکٹر حکیم لاکھ علاج کریں، ناکام ہیں جب تک کہ کلام الہی سے اس کا علاج نہ کیا جائے۔ اور دوسری بیماری، جنات کے ذریعے سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کے دورے پڑنے شروع ہو جائیں، وہ گھر کی چیزوں کے اندر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے جب اسے جنات کے دورے پڑتے ہیں۔ تو اب اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، سائنس کے پاس نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں بھی تو اس کو مرگی سمجھ کے اس کو علاج کریں گے، اس کے جسم کو سن کر دیں گے، نیند طاری کر دیں گے، کوئی ایسا طریقہ کر دیں گے کہ وہ حرکت نہیں کر سکے، کہ بس اتنا کر سکتے ہیں لیکن اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج بھی کلام الہی میں ہے، اللہ کی بابرکت کتاب میں۔ اور تیسری بیماری ہے نظر کا لگ جانا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اونٹ یا بکری کو لگ جائے تو اس کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، اور اگر انسان کو لگ جائے تو اس کو قبر تک لے جاتی ہے۔ یہ نظر بد، اور بھی کئی ایسی ہیں لیکن یہ تین مشہور، جادو کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے، یا نظر بد کے ذریعے سے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کے کام کاج رک جائیں، اس کے جسمانی اعضاء سارے کے سارے معطل ہو جائیں، تو اس کا علاج بھی کلام الہی سے ہے۔ نظر بد کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس کی نظر لگتی ہو اور مشہور ہو جائے اس کو نظر بند کیا جائے، اس کو تعزیر بھی لگائی جائے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی، سینٹ نے بھی داغا تعویذ جادوگروں کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا، کوئی بل پاس ہوا ہے۔ اچھا اقدام ہے، لوگوں کی زندگیوں کو، لوگوں کے کاروبار کو، لوگوں کے روزگار کو، لوگوں کی اولاد کو اور ان سے خوشیاں چھیننے والوں کی سزا کڑی سے کڑی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ کے دور میں ایک آدمی نے اونٹ رکھا ہوا تھا، بڑا طاقتور، ہر مقابلے میں حصہ لیتا اور وہ جیت جاتا۔ جس طرح لوگوں نے شوقیہ رکھے ہوتے ہیں، تو جس راستے پہ جا رہا تھا لوگوں نے منع کیا کہ فلاں آدمی جو نظر لگانے میں مشہور ہے وہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، راستے کا رخ تبدیل کر لو، اس راستے سے نہ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے چند کلمات سکھائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ اونٹ تو جائے گا، میرے اس اونٹ کی قربانی سے بہت سارے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ آج کے بعد کوئی بھی بندہ اس کے شر سے، اس کے اس کام سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا، وہ آج کے بعد محفوظ ہوگا۔ وہ چلا اس راستے پہ، تو اس نے جب نظر بھر کے اونٹ کو دیکھا، اونٹ کی تعریف کی،
اونٹ نے ایک جرجرے لی اور مر گیا۔ اس آدمی نے زمین سے کنکر اٹھایا اور کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھینک دیا، اس کی آنکھیں دونوں کی دونوں باہر نکل آئی۔ کہا آج کے بعد تو آرام سے بیٹھ، زندہ رہ گیا تو ساری زندگی کے لیے معذور، مر گیا تو کیا والے، لیکن لوگ تیرے شر سے اس کے بعد محفوظ رہ جائیں گے۔ تو آپ بھی اگر اس نظر بد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں اور جس کو نظر لگی ہو اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 7 دن تک ایک عمل کرنا ہے، مختصر سا عمل ہے۔ درود پاک، درود ابراہیمی ایک بار، سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص ایک بار، مغرب کے بعد، یعنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ تینوں چاروں چیزیں پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار کے یہ کہے کہ الہی پنجتن پاک کے صدقے میرے اس عمل کو قبول کر، اور جن لوگوں کو بھی نظر بد یا کوئی دیگر بیماریاں جادو جنات کی ہیں اس سے محفوظ فرما۔ پھر ایسے یعنی 7 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ بھی کر سکتا ہے، لیکن 7 دن کر لیں، 7 بار ایک ایک چیز پڑھ کے ایک دفعہ درود پاک صرف پہلی دفعہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دے اور کہے الہی پنجتن پاک کے صدقے میرے اس عمل میں خیر و برکت عطا فرما، لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے یہ عمل کیا ہے، قبول فرما پنجتن پاک کے صدقے۔ آپ نے 7 دفعہ یوں پھونک مارنی ہے، 7 دن مغرب کے بعد۔ اس کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے، ہر ایک کو اذن ہے، ہر ایک کو اجازت ہے، یہ عمل کر لیں، اور کوئی بھی بندہ جو نظر بد کا شکار ہو اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں، پھونک ماریں، پانی کے اوپر دم کریں اور یوں زور سے اس کے منہ اور سینے پہ چھینٹا ماریں، چند گھونٹ پلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا نا تو آپ دم کرتے، سینے پہ سر پہ ہاتھ پھیرتے اور کوئی کالی چیز نکل کے کیا ہو جاتی، بھاگ جاتی۔ ان بیماریوں کے بھی اشکال ہیں، یہ بھی اپنا جسم رکھتی ہیں۔ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں نا، میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ لگی ہے مدارج النبوہ، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک بت کے توڑنے کے لیے بھیجا، آپ اس کے پاس گئے، توڑ دیا، واپس جب آئے تو آپ نے پوچھا کہ اس سے کیا چیز نکلی ہے، تو خالد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کو جا، آپ نے فرمایا پھر دوبارہ جا، پھر اس کو توڑ، جو رہ گیا تھا نا توڑ، پھر جا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کرچیاں کرچیاں کر دی، ریزہ ریزہ کر دیا، اس سے کالی بھیانک شکل کی عورت نکل کے بھاگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خبر دی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان چیزوں کے بھی جسم ہوتے ہیں، نظر کا بیماری لگ جانا، اور پھر جنات کے ذریعے سے اس بیماری کا بھی جسم ہوتا ہے، شکل ہوتی ہے، جادو کے ذریعے بھی ایسے۔ تو جب کلام الہی پڑھی جاتی ہے نا تو ساری چیزیں اس کے آگے ہیج ہو جاتی ہیں، زیر ہو جاتی ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، عملیات ہیں اور بیماریاں ہیں، ان کے باقاعدہ نام رکھے جاتے ہیں بیماریوں کے بھی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک کرونا ایک وبا ہے، ایک جراثیم ہے، اس کی شکلیں بھی دکھاتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جادو، جنات اور نظر بد
سے جو بیماری لگتی ہے ان بیماریوں کے بھی نام ہیں اور ان کی بھی شکلیں ہیں۔ ایک ڈائن ہوتی ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قابو کیا تھا اور اس سے 7 عہد لیے تھے۔ بھیانک قسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کا جسم اور شکل بتا رہی ہے، بچوں کے خون چوس لیتی ہے، بوڑھے، مرد، جوان، مرد، عورت، کسی کو نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے یہ اللہ کی کلام ہے، اور آیت الکرسی ایک ایسا عمل ہے، سورہ فاتحہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ رکھا ہے۔ سورہ اخلاص، سورۃ التوحید اور پھر آیت الکرسی، آپ ان کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر نظر بد کو، ہر جادو جنات کے متاثر بندے کو آپ کیا کریں گے؟ تندرست اللہ کے حکم سے کر لیں گے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔